ایک دعا اگر آپ ایک غیر مسلم کو آپ سمجھا دیں کہ اگر یہ دعا اس میں دیکھو ایسا ہے، پازیٹیو مائنڈیڈ ہونا چاہیے مسلمان کو، وہ شکر کے ساتھ پیدا ہو، کمپلینٹ کے ساتھ پیدا نہ ہو، کیا آج کا دن کیا ایک دم نیگیٹو مائنڈ کے ساتھ پیدا نہیں ہو۔ اسلام نے سکھا رہا نیند میں سے بیدار ہو، سب سے پہلے اپنے مالک کا شکر کرے گا، الحمدللہ، تھینک یو، پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ میں، کہ وہ نعمتوں کے حصول کے جذبے کے ساتھ وہ بیدار، محرومی کے جذبے کے ساتھ نہیں گیا ایسا نہیں، بلکہ ملا، پایا، آج کا دن میرے پاس ہے، ٹھیک ہے پوری زندگی گئی رہتی تھی، اچھا لیکن ایک دن میرے پاس آج کا ہے نا، ایک دن میں سارا میں اپنے گناہوں سے معافی، حقوق کی ادائیگی، جو بھی کرنا ہے میرے اکاؤنٹ ریسیٹ کر سکتا ہوں، ایک دن آج کا میرے پاس ہے۔ پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ اللہ کے شکر کے ساتھ بیدار ہو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، میں تو مر گیا تھا پھر زندگی ملی مجھے، اس دن کو نئی زندگی مان کے چلے، نئی زندگی ہے یہ، موت کے بعد کی زندگی ہے۔ اگر ایک آدمی کو کہا جائے مان لو تم آج مر گئے، آج موت آنے والی تمہاری، آدمی سوچے گا کتنی بڑی بات، مان لو کہ کل تمہاری موت تھی، لیکن ایک فرشتہ اگر آج کسی آدمی سے کہے کل ایکچولی تیری موت تھی، اللہ نے ایک دن بڑھایا تیرا، وہ آج کا ہے، واپس کل موت آنے والی ہے، آج کا دن کتنا قیمتی سمجھے گا، میرے پاس ایک ہی دن ہے، اچھا ہوا ایک دن ملا، میں ایک دن ملا مجھ کو، ایکچولی میرا کل کا دن آخری تھا، لیکن ایک میرا کیا ہوا، یہ ایکسٹینڈڈ لائف ہے، میری زندگی کیا ہوئی ہے ایک دن، اگر اللہ تعالیٰ کسی کا ایک دن ایکسٹینڈ کر دے اور اس کو خبر بھی کر دے کتنا خوش ہوگا۔ بہت بہت شکریہ اللہ تیرا، بہت احسان ہے، ایک دن تو دیا ورنہ کل مر جاتا، کتنا گناہوں میں مر جاتا، کیسی زندگی تھی میری، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ مجھ کو جنت میں ڈال دے، الفردوس میں، اللہ ایمان پہ خاتمہ کر، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، صحیح، خوشی خوشی آدمی اتنا بول کے پھر اچھا دن آج سب سے فون کرے گا، پورا نیا ریچارج کرے گا 1000 کا، سب کو فون کرے گا، چچا میں نے اس دن آپ کو غصہ یہ کیا تھا، آپ کو یہ کیا تھا، معاف کر دو، معافی مانگ رہا ہوں، کیوں بھائی کیا ہو رہا، تو کر جا رہا تھا انہیں کو، نہیں چچا میں جا رہا، آج کا آخری دن ہے، بیوی بچوں میں خوش رہے گا ایک دم، بیوی کو بولے گا دیکھ میں نے تیرا مہر نہیں دیا، یہ لے مہر، بچوں کو پیار کرے گا، پڑوسیوں کے ساتھ میں اور ہاں لگاتے جاؤ گاڑی یہاں پہ، کوئی بات نہیں، پارکنگ کرو، سب کچھ کرو، یہ لو کھاؤ، گھر میں ایک سالن بھیجے گا، وہاں پہ میٹھا بناؤ آج، اچھا آخری دن ہے، بس کل جانا ہے، توبہ وبہ کیا، سب کچھ میراث کے سب احکام وراثت کے سب دے دیا، جس کا جدھر ادھر کا سب کلیئر کر دیا، آپ ایک دم بیٹھ کے الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ قرآن پڑھتے بیٹھیں گے، قرآن پڑھو، ایسا چاہیے گا سکون سے، ایک دم سب کلیئر ہو گیا، معافی ابھی مانگ لیا، ختم ہو گیا۔ یہ دن اگر نہیں ملتا تو اس سے پہلے مر جاتا تو سوچیے، تو ایک انسان صبح جب اٹھے نیند سے بیدار ہو کے دعا پڑھے اس ذہن کے ساتھ میں، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، پلٹ کے جانا ہے، اب میرے پاس ایک دن معلوم ہے، آج تو اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی دی موت کے بعد، کل دے گا کہ نہیں معلوم نہیں، آج کا دن میرے پاس ہے، آپ جو کرنا ہے کر رہے ہیں، کل کا پتا نہیں، یہ ذہن کے ساتھ آپ مجھے ایک دعا دیکھیے چھوڑنے کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، یعنی صبح اٹھنے کے وقت میں نیند سے بیدار ہو کے تیرا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، تیرا ذہن کیسا ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کتنی سینکڑوں دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، ہم اگر ان میں غور کریں گے ہماری زندگی کیوں غلط جائے گی بھائی، ہماری زندگی ایک دم ہائی کوالٹی کی لائف ہوگی، آدمی کتنا جیتا یہ اہم نہیں ہے، آدمی کیسا جیتا یہ اہم ہے، اب بہت جیے لیکن کچرا لائف جیے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ تھوڑا جیے لیکن ایک دم، ہاں بولتے نا لوگ آج کل نیا ٹرم لوگوں نے نکالا کوالٹی ٹائم، مسلمان کی پوری زندگی کوالٹی ٹائم ہوتی ہے، اس کی پوری زندگی اعلیٰ ہوتی ہے، گھر میں، مسجد میں، بازار میں، اکیلے میں، بیوی بچوں کے ساتھ میں، دوستوں کے ساتھ میں، معلم کے ساتھ میں، اپنے تلمیذ شاگرد کے ساتھ میں، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، اس کا ہر وقت صحیح ہوتا ہے، وہ اکیلا بھی ہوتا ہے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ بندہ اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اکیلے کا ٹائم بھی کوالٹی ٹائم ہے اس کا،
اکیلے میں اللہ کو یاد کر کے وہ رو دے، اس کا دل ہلکا کر لے اللہ کے آگے. رونے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے. جیسے بارش آنے کے بعد کیسا ماحول ہو جاتا ہے، ایک دم کلیئر، ایک دم گھبراہٹ ہو رہی تھی، کیسی گرمی ہو رہی تھی، دھوم دھام بارش آ گئی، ایک دم موسلادھار بارش آ گئی، اور گھر کے باہر نکلے تو چڑیا چہچہا رہی، ایک دم پیڑ پہلے سے زیادہ گرین دکھ رہے، ایک دم ویژن ایک دم کلیئر ہے، رات ایک دم صاف، ہوا چل رہی، کتنا اچھا لگ رہا، مٹی کی خوشبو آ رہی، کتنی دھیمی بھینی خوشبو، کتنا اچھا لگ رہا، لوگ چہل پہل لگ رہی، ایک دم ایسے کھلا لگ رہا ہے. جب آدمی دعا میں اللہ کے آگے ہوتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اللہ میں تو صحیح نہیں غلط، ایک دم وداؤٹ اینی ریزرویشن بولتا ہے، دل جب آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو جو یہاں سب بچا ہوا کچرا ہے وہ سب آنسو کے ساتھ کچرا بھی نکل جاتا ہے. پانی جب اچھا بہتا ہے تو گٹر کا کچرا بھی نکل جاتا ہے. ایسا ہی جب آنکھوں سے اندر کا کچرا نکالیے، اللہ کے آگے آدمی اپنے دل کو رکھے. مسلمان کا اکیلا وقت ایسی ہوتا ہے، بیوی بچوں میں محبت، رحمت، شفقت، تعلیم، نصیحت، حقوق کی ادائیگی، لوگوں میں احسان اور عدل، اور اسی طرح سے علماء کے ساتھ سیکھنا، لوگوں کے ساتھ تعلیم دینا، بڑوں کے ساتھ ادب، چھوٹوں کے ساتھ رہنا، مسلمان کی زندگی ہے. آپ ہر لمحے کو اچھا گزارنے والے نیت کیجیے، میرا 1 منٹ بھی میں صحیح گزاروں گا، میرا 1 منٹ بھی میں خراب نہیں کروں گا، ہر منٹ کو میں اچھے سے جیوں گا، وہ میرا منٹ ہے، میں خراب کیوں گزاروں اس کو؟ جب میں اچھا گزار سکتا ہوں خراب کیوں گزاروں بھائی؟ اور ایک منٹ ہی تو زندگی ہے. آپ کی زندگی کیا ہے؟ آپ کی زندگی وہ منٹ ہے جس میں آپ 60 سیکنڈ دیکھ رہے ہیں، 60 سیکنڈ، 1 2 3 4 60 آپ نے گزارے گیا ہو، وہ آپ کی زندگی کا ایک ٹکڑا تھا. ایسے کئی ٹکڑے جوڑ کے آپ کی پوری زندگی بنتی ہے، کئی ٹکڑے آپ کے منٹ جوڑ کے آپ کی پوری زندگی بنتی. زندگی وہ لمحہ ہے جو آپ ابھی گزار رہے ہیں، اس کو آپ اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریے. اسی کا نام دین ہے. حال کے علم کو جاننا، حال کے عمل کو جاننا. اس وقت اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ علم کا تقاضا ہے. علم آپ سے کیا چاہتا ہے، اب میں کیا کروں، ڈسٹنٹ فیوچر میں کیا کروں گا، میرے پلاننگ ابھی کیا، اب مجھ کو کیا کرنا ہے. یہ اگر جانتا ہے آدمی تو وہ علم والا ہے. خالی پلاننگ کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا، پلاننگ کرتا ہے مسلمان، لیکن فیوچر پلاننگ کے ساتھ میں آج کا جو عمل ہے اس کو بھی جاننا یہ دین ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور سلف کے اس یعنی منہج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں علم و عمل کے لیے بھیجا ہے، صرف علم کے لیے نہیں. اللہ نے ہم کو جہالت کے لیے بھی نہیں بھیجا، جیسے نصارہ جہالت میں پڑ گئے، اور اللہ نے ہم کو بے عملی کے لیے بھی نہیں بھیجا، جیسے یہود بے عملی میں مبتلا ہو گئے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے راستے پر چلنے کے لیے بھیجا، جنہوں نے علم اور عمل دونوں کو جمع کیا. اللہ تعالیٰ ہم کو علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، نفع والا علم اور اخلاص و سنت کے ساتھ مجاہدے والے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.